من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، یہ سورہ نساء چل رہی ہے اور ان آیات مبارکہ میں چند اہم مضامین بیان ہو رہے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں بات چل رہی تھی احکامات معاشرت کی، میاں بیوی کے حقوق کی۔ اسی ضمن میں یہ آیتیں آ رہی ہیں کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، یعنی کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو وہ ان کے درمیان کس طرح زندگی گزارے، ان کے حقوق کس طرح ادا کرے، اس کے بارے میں قرآن یہاں کچھ رہنمائی دے رہا ہے۔ ہمارے دین میں ایک آدمی کو 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، مگر یہ اجازت مشروط ہے، اور یہ شرط یہ ہے کہ اگر برابری کر سکتا ہو، نان نفقے کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، لباس پوشاک کے اعتبار سے، مہر کی ادائیگی کے اعتبار سے، پھر تو کرے 4۔ اور اگر یہ برابری نہیں کر سکتا تو پھر 1 ہی کرے، پھر زیادہ کی اجازت نہیں۔ 1 سے زیادہ کی اجازت مشروط ہے، اور جہاں بھی قرآن پاک نے نکاح کا حکم دیا وہاں یہ قید بھی لگائی کہ نکاح کا مقصود عفت اور پاک دامنی ہو، محسنین غیر مصافحین، یعنی عفت اور پاک دامنی مقصود ہو نکاح سے، شہوت رانی مقصود نہ ہو، غیر مصافحین، صفح مراد نہ ہو، یعنی خواہش کا اتباع نہ ہو، شہوت پوری کرنا نہ ہو،
بلکہ عفت اور پاک دامنی مقصود ہو، تو اس لیے ایک سے زیادہ کی بھی اجازت دی، مگر یہ ہے کہ جب برابری کر سکے۔ تو جب ایک سے زیادہ کسی کی بیویاں ہوں، اس کے لیے کیا احکام ہیں وہ اس آیت میں بتائے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تمہیں قدرت نہیں ہے، تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ برابری کرو عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تمہیں اس کی حرص ہو کہ تم عورتوں میں برابری کرو۔ یہاں مراد ہے قلبی اعتبار سے، یہ جو قلبی میلان ہوتا ہے یہ غیر اختیاری ہوتا ہے۔ اولاد میں سے بھی کسی سے زیادہ پیار ہوتا ہے، کسی سے کم ہوتا ہے، کسی اولاد کی طرف زیادہ طبیعت اور دل کا رجحان اور میلان ہوتا ہے، کسی کی طرف کم ہوتا ہے، حالانکہ اولاد برابر ہے۔ ایسے ہی بیویوں میں جب ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو قلبی میلان یہ کسی ایک کی طرف زیادہ ہوگا، دوسری کی طرف کم ہوگا۔ تو یہ جو عمل ہے یہ غیر اختیاری ہے، اسی کی تفصیل قرآن بتا رہا ہے کہ یہ جو غیر اختیاری ہے اس کی تم خواہش بھی کرو کہ برابری ہو جائے قلبی اعتبار سے تو یہ ممکن نہیں، ضرور اس میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوگی۔ ہاں جو تمہارے اختیار کی بات وہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر برابری ضرور کرو۔ ایسے ہی اولاد میں بھی ظاہری طور پر برابری کا حکم ہے۔ 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے سے زیادہ تعلق ہے، قلبی میلان ہے، قلبی محبت ہے، قلبی لگاؤ ہے۔ دوسرے بھی بیٹے ہیں، ان سے بھی تعلق ہے، مگر فرق دل خود بتا دیتا ہے۔ تو اب حکم یہ ہے کہ ظاہری طور پر سب میں برابری کرے، سب کو برابر برابر خرچہ دے، سب کو برابر برابر ہدیہ دے، جو دینا ہے سب میں برابری کرے۔ کمی بیشی کرے گا تو پھر پکڑ ہوگی۔ ظاہر میں جو اس کے اختیار کی بات ہے اس میں تو برابری ضروری ہے، اور اس کے علاوہ قلبی میلان میں چونکہ یہ غیر اختیاری ہے، غیر ارادی ہے، تو یہ اس پہ پکڑ نہیں۔ ایسے ہی بیویوں میں کہ ظاہری طور پر تو برابری ضروری ہے، اس کو ایک کپڑا دیا اس کو بھی ایک کپڑا دے، اس کو جس طرح کا کپڑا دیا اس کو اس طرح کا کپڑا دے، اس کو جیسا مکان دیا ایسا اس کو مکان دے، اس کو جیسے نان نفقہ دیا ایسا اس کو دے، ظاہری طور پر پوری برابری کرے۔ باقی قلبی میلان میں چونکہ اختیار نہیں ہے تو اس پہ پکڑ بھی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر برابری لازم نہیں تھی، امت پر تو یہ عورتوں کے درمیان برابری کرنا واجب ہے، نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب نہیں تھی، اختیار تھا، برابری کریں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتی الامکان برابری فرمائے کرتے، اور برابری فرما کر پھر اللہ سے دعا فرماتے کہ یا اللہ یہ تو میرے اختیار کی بات تھی جس کا میں مالک ہوں، جو میں نے برابری کر دی، بس آپ مجھے ملامت نہ فرمائیے اس معاملے میں جو دل کا اعتبار ہے، کہ دل کا میلان بعض ازواج مطہرات کی طرف زیادہ تھا۔ جیسے سب سے زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ زیادہ چہیتی تھیں، زیادہ پیاری تھیں، وہ صدیقہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور مرض وفات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی خواہش تھی، دلی رغبت تھی کہ ام المومنین کے پاس، صدیقہ کائنات کے پاس رہیں۔ ازواج مطہرات نے اندازہ لگا کر سب نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سونپ دی، اور اتفاق سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا جس دن، تو وہ دن بھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باری کا تھا، انہی کی باری کے دن میں پردہ فرمایا دنیا سے۔ تو اتنی احتیاط حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے برابری کرنے میں۔ تو امت کو ایک نمونہ عطا فرمایا۔ پھر دوسرا حکم ہے سفر کے اعتبار سے عورتوں کے لیے کیا ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور آدمی کو سفر کرنا ہے، تو اس میں شریعت کی رہنمائی یہ ہے کہ اس میں برابری شرط نہیں ہے، بھلے ایک ہی بیوی کو بار بار سفر میں لے جائیں، ایک آدمی کو سفر پہ جانا رہتا ہے، اکثر اس کے اسفار رہتے ہیں تجارت کے اعتبار سے، کچھ اور اعتبار سے، تو سفر میں برابری شرط نہیں، جس کو چاہے لے جائے، اس لیے کہ سفر میں
طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف حالات پیش آتے ہیں، تو پھر یہ ایسی بیوی ساتھ رکھے جو مزاج کے موافق ہو، مزاج ہم مزاج ہو، ہم خیال ہو، تو اس کو شریعت نے رعایت دی ہے کہ سفر میں برابری شرط نہیں ہے۔ مگر اس میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی دل جوئی فرماتے تھے۔ جب بھی کوئی سفر ہوتا، امام الانبیاء سفر پر تشریف لے جاتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے، جس کا نام نکلتا اسے لے جاتے، تاکہ دل شکنی کسی کی نہ ہو، سب کی دل جوئی ہو۔ یہ بھی اسوہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، یہ بھی نمونہ دیا کہ دل جوئی تو اس میں ہے کہ قرعہ ڈال لے۔ رعایت یہ ہے کہ بھلے ایک ہی کو بار بار سفر میں لے جائے، اور دل شکنی سے بچنا ہے، دل جوئی کرنا ہے تو قرعہ ڈال لے، پھر جس کا نام نکلا ہے اس کو لے جائے۔ تو یہاں یہی تفصیلات آئیں کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو پھر آدمی کو برابری کرنی ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ رحمتوں واسعہ کی 2 بیویاں تھیں۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے تو ہزاروں مرید ہیں، آپ نے دوسرا نکاح فرما کر دوسرے نکاح کی آپ نے رغبت دے دی، اب لوگ آپ کے کتنے مریدین ہیں وہ بھی 2 3 نکاح کریں گے، اور جو ہے ہمارے معاشرے میں تو یہ رواج ہے کہ ایک ہی نکاح کرو، اگر ایک سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پہلی والی کو ذہنی الجھن ہو جاتی ہے، ذہنی تکلیف ہو جاتی ہے، وہ ذہنی مریض بن جاتی ہے، وہ سوکن کو گوارا نہیں کرتی، برداشت نہیں کر سکتی، اور آپ نے بھی دوسری فرما لی تو آپ کو دیکھ کر اب سبھی دوسری کریں گے، تیسری کریں گے، اور پہلی والی کو الجھن ہو جائے گی، ذہنی افزیت ہو جائے گی، تو یہ آپ نے کیا کام کیا؟ حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو ایسا کام کیا کہ اب کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ دوسرا نکاح کرے، اور وہ یہ ہے کہ اتنی برابری کی شرائط رکھی اور اتنا اہتمام سے برابری فرمائی کہ جو لوگ دیکھیں گے وہ ڈر جائیں گے کہ بھئی برابری تو ممکن ہے ہی۔ لہٰذا حکیم الامت رحمہ اللہ کے پاس کبھی ہدیے میں 2 تربوز آتے، تو 2 تربوز آئے تو ایسا نہیں کہ ایک کو دے دیا، ایک دوسری کو دے دیا، بلکہ ایک کو آدھا کیا، آدھا اس کو دیا، آدھا دوسری کو دیا، دوسرے کو بھی 2 حصوں میں تقسیم، اور پھر آدھا اس کو دیا، آدھا اس کو دیا۔ خادم نے عرض کیا کہ حضرت ایک گھر میں بھیج دیتے، دوسرا دوسرے گھر میں بھیج دیتے، فرمایا کہ نہیں، برابری نہیں ہوتی، ایک پھیکا نکلتا ایک میٹھا نکلتا، تو ایک کو پورا میٹھا مل جاتا، ایک کو پورا پھیکا مل جاتا، برابری نہیں ہوتی، یہ ہے برابری کا طریقہ۔ تو فرمایا اس طرح برابری کے میں نے عملاً کر کے دکھایا تو کس کو جرت ہوگی کہ برابری کر سکے؟ تو میں نے تو دروازہ بند کیا نہ کہ کھولا، اور یہی بات ہوئی کہ پھر کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھئی دوسرے نکاح کی اجازت ہے تو بھئی کر لے، بلکہ کب کرے جب کہ ان ساری شرائط کو نبھا سکے، اور بظاہر ممکن نہیں، اس لیے ایک پر ہی گزارا کرے اور اس کے پورے حق ادا کر دے تاکہ آخرت کی پکڑ سے بچ جائے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں معاملہ ہے میاں بیوی کے حقوق کا، یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، کوئی دنیاوی تعلق نہیں ہے، اس کا اثر آخرت پہ پڑتا ہے۔ اگر بیوی کی حق تلفی کر گئے تو بڑا خطرہ ہے آخرت میں، ساری نیکیاں وہ لے جائے گی، اور بیوی شوہر کی حق تلفی کر گئی تو بڑا خطرہ ہے اس کے لیے، بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے شریعت نے بار بار تاکیدیں کی ہیں، شوہر کے حقوق کے اعتبار سے، بیوی کے حقوق کے اعتبار سے، اور بیوی کے لیے تو یہ تک کہا کہ اگر عورت شوہر کی دل جوئی کرے، اس کو خوش کر دے، اور فرائض اور واجبات شریعت کے پورے کر لے، نماز 5 وقت کی فرض ہے وہ پورے پڑھ لے، واجبات پورے کر لے، زکوٰۃ ادا کر لے، اور شوہر کی پوری خدمت کر دے، اس کا دل خوش کر دے، یہ 2 کام کر لے، شوہر کی دل جوئی اور فرائض واجبات کی ادائیگی، تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ جنگل کے درندے اس خاتون کے لیے دعا کریں گے، اور فضاؤں میں پرندے اس کے لیے دعا کریں گے، اور سمندر میں مچھلیاں اس کے لیے دعا کریں گی، بلوں میں چیونٹیاں اس کے لیے دعا کریں گی۔ اب بتاؤ کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے وہ خاتون جو شوہر کے دل کو خوش کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق فرائض واجبات پورے کر رہی ہے، چاہے قرآن کی تلاوت نہ کرے، چاہے ذکر نہ کرے، چاہے درود شریف نہ پڑھے، چاہے تہجد نہ پڑھے، چاہے نفلی روزے نہ رکھے،
چاہے ذکر نہ کرے، تلاوت نہ کرے، اوابین نہ پڑھے، اشراق نہ پڑھے، چاشت نہ پڑھے، کوئی عبادات نفلی نہ کرے، بس شوہر کی دل جوئی میں لگی رہے، اس کے دل کو خوش کرے اور فرائض واجبات جو شریعت کے ہیں وہ پورے کر لے. یہ دو کام کر لے تو اتنی بڑی سعادت ہے کہ ساری مخلوق اس کے لیے دعائے مغفرت کرے گی، دعائے رحمت کرے گی. کہاں سے کہاں مقام دے دیا اس کو، کتنا اونچا مقام دے دیا. تو بہرحال ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کو حق کو ادا کیا جائے. تو فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ برابری کرو عورتوں کے درمیان. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تمہیں اس کی حرص ہو، خواہش ہو، تمنا ہو کہ تم برابری کر لو، قلبی اعتبار سے تو تم برابری نہیں کر سکتے. بس یہ ہے کہ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، بس ایسا نہ ہو کہ سارا کا سارا میلان ایک ہی عورت کی طرف کر لو. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور دوسری کو بالکل چھوڑ دو ایسے جیسے کہ وہ لٹکی ہوئی ہو. معلقہ، معلق ہو، لٹکی ہوئی ہو. کیا مطلب کہ اس کو بالکل تم نے چھوڑ دیا، اس کو پوچھتے بھی نہیں، اس کا خیال بھی نہیں رکھتے، اس کو نان نفقہ بھی نہیں دیتے. اب وہ شوہر والی بھی ہے اس اعتبار سے کہ تمہارے نکاح میں ہے، اور چونکہ تم کوئی توجہ نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے، تو ایسی ہے جیسے کہ بے شوہر کی، اور ایسی ہے کہ کہیں اور نکاح بھی نہیں کر سکتی بیچاری، اپنی خواہشات بھی پوری نہیں کر سکتی، اپنے جائز حق بھی نہیں لے سکتی. تو تم نے تو اس کو معلق کر لیا ہے، بیچ میں لٹکا کے چھوڑ دیا ہے، نہ شوہر والی رکھا ہے نہ بغیر شوہر والی رکھا ہے. کہ اگر اسے چھوڑ دیتے تو یہ نکاح کر لیتی، عزت والی زندگی گزار لیتی. اب تم چھوڑتے بھی نہیں، نکاح میں بھی رکھا ہوا ہے اور حقوق بھی پورے ادا نہیں کرتے، تو ایسا نہ کرنا. حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے دوسرا نکاح کر لیا اور پھر پہلی والی کو بالکل چھوڑ دیا، طلاق تو نہیں دی مگر اس کے حق کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، تو قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک دھڑ فالج زدہ ہوگا، یعنی سارا جسم فالج زدہ ہوگا. جیسے فالج والا آدمی اللہ بچائے نہ ہاتھ کام کرتا ہے نہ پاؤں کام کرتا ہے، بالکل دوسرے کا محتاج ہو کے رہ جاتا ہے. تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک دھڑ جسم کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا. یعنی اتنی آخرت میں ایسی پکڑ ہوگی اس کی. دنیا میں تو پریشان کر گیا، ستا گیا ایک خاتون کو، اور دوسری کے ساتھ اپنی زندگی گزار لی اور سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا اچھا کر رہا ہوں. اور بعض اوقات پہلی پر غصے کی وجہ سے کہتا ہے کہ تو ایسے ہی سڑتی رہے گی، نہ چھوڑوں گا نہ تیرا خیال رکھوں گا، اب تجھے پتہ چلے گا. اور اس طرح اس کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے اور اس کی حق تلفیاں کرتا ہے اور سمجھتا ہے میری کوئی پکڑ ہی نہیں. کتنا ہمارے معاشرے میں آج کل ہو رہا ہے کہ بھئی پہلی بیوی ہے، دوسری سے چپ کے شادی کر لی، پہلی کو بتایا بھی نہیں اور پھر زیادہ وقت وہیں گزارتا ہے. حالانکہ برابری کا حکم ہے، جب نکاح کرتا ہے تو اس کو بھی پورا وقت دے، اس کو بھی پورا وقت دے، ایک رات یہاں تو ایک رات یہاں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا. جب پہلی رات سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس کا مفہوم ہے کہ اگر میں تمہارے پاس 7 دن رہوں تو پھر سب خواتین کے سب ازواج مطہرات کے پاس 7 دن رہوں گا، اور تمہارے پاس 3 دن رہوں تو پھر سب کے پاس 3 دن رہوں، اور تمہارے پاس 1 دن رہوں تو پھر سب کے پاس 1 دن رہوں. اب جو تم صورت بتاؤ. تو یہ صورت ان کو آسان لگی کہ 1 دن، تاکہ جلدی سے باری آ جائے. اگر 7 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہے تو پھر کتنے دن بعد باری آئے گی. 8 ازواج مطہرات اور تھیں تو 7 8 56 دن بعد باری آئے گی، تو اتنی عرصے انتظار کرنا پڑے گا. تو بہتر یہ ہے کہ بھائی 1 دن میں آتے رہیں تاکہ 9 دن میں باری آ جائے. تو یہ ترتیب انہوں نے بتائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر 7 دن رکوں گا تو دوسری ازواج کے پاس بھی 7 دن رکوں گا. یہ برابری سکھائی کہ اس طرح برابری کرنی ہے. تو آج ہمارے معاشرے میں دوسرے تیسرے نکاح کی خواہش ہوتی ہے، مگر جو اس کے شرائط ہیں، جو قانون ہے، اس کی ادائیگی کی فکر نہیں ہوتی، اور دوسرا نکاح کر لیتے ہیں اور پہلی کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں جیسے آخرت میں کچھ ہوگا ہی نہیں. یا پہلی کو نان نفقہ تو دیتے ہیں، اس کے بعد جاتے نہیں اور دوسری کے پاس ہی زیادہ وقت گزارتے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے، اس پر بھی پکڑ ہے آخرت میں. اگر دوسری کی ہے
تو اول تو یہ کہ اعلن النکاح ولو بالدف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ نکاح اعلان کر کے کرو، چھپ کر نہ کرو کہ چھپ کے کر لیا، پہلی کو پتہ ہی نہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، کتنے اس قسم کے کیس فتوے ہمارے پاس آتے ہیں، مسائل لے کر لوگ کہ چپکے سے کر لیتے ہیں، بات کھلتی ہے، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، پھر پہلی والے کہتے ہیں دوسری کو طلاق دو، یہ کرو وہ کرو، تو پہلے والوں کا یہ مطالبہ کہ دوسری کو طلاق دو، یہ بھی صحیح نہیں، اور شوہر کا یہ عمل کہ پہلی کو بالکل چھوڑ دیا، سارا وقت دوسری کے پاس گزار رہا ہے، یا پھر پہلی والی نے زیادہ تنگ کیا تو زیادہ وقت پہلی کو دے رہا ہے، دوسری کو نہیں دے رہا، اس کو معلق کر کے چھوڑ دیا، اب اس کی زندگی پریشان کر دی۔ تو ایسا نہ کرے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں کسی عورت کو پریشان کر دے، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ تو یہ جو نکاح اور شادی کے معاملات ہیں، یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، یہ آخرت تک پہنچتا ہے اس کا اثر، اور آخرت کی زندگی پر بڑا اثر پڑتا ہے، مرتے کے ساتھ ہی پٹائیاں شروع ہو جائیں گی جس نے حق تلفیاں کی ہو، پھر کہاں سے حق ادا کرے گا؟ اور یہ حقوق و لباد کا معاملہ ہے، حقوق اللہ کی کمی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، مگر حقوق و لباد کی کوتاہیاں یہ معاف نہیں۔ وہاں جو عدالت لگے گی تو ایک طرف بیوی کھڑی ہوگی، ایک طرف شوہر کھڑا ہوگا، وہ اپنی حق تلفیاں بیان کرے گی کہ اس نے یہ حق تلفی کی، یہ حق تلفی کی، یہ حق تلفی کی، کہاں سے شوہر ادا کرے گا؟ نیکیاں دینی پڑیں گی، نیکیاں نہیں ہوں گی تو بیوی کے گناہ اپنے سر لینے پڑیں گے، کیسے کتنا سخت معاملہ ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں خوشگوار زندگی گزاروں تو حق کی ادائیگی کرے، موقع بیوی سے معافی مانگتا رہے، کمی کوتاہی کی معافی مانگتا رہے، بیوی شوہر سے معافی مانگتی رہے، تو زندگی خوشگوار ہو جائے گی، اور ہر ایک کو یہ احساس رہے گا کہ مجھ سے جو حق تلفی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہ فرمائے، اور موقع ہے ایک دوسرے سے معافی تلافی آدمی کرتا رہے، کیونکہ بھائی زندگی کا نام پتہ نہیں کس دن ختم ہو جائے، کس دن فرشتہ آ کے لے جائے۔ آدمی سوچے کہ بعد میں معافی مانگ لوں گا، تو بھائی بعد میں تو موقع ملے نہ ملے، جلد سے جلد آدمی معافی مانگ لے، یہ نہ سوچے کہ بیوی سے معافی مانگوں گا اس کا دماغ آسمان پہ چڑھ جائے گا، یہ تو ایسے سرکش ہو جائے گی۔ بھائی معافی مانگنے سے کوئی سرکش نہیں، اور اس کو بھی احساس ہوگا کہ جب شوہر معافی مانگتا ہے تو مجھے بھی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالیں گے، ایسا نہیں کہ وہ کوئی معافی مانگنے سے سر پہ چڑھے گی۔ اس لیے بھائی آدمی دنیا کا معاملہ دنیا میں صاف کر لے، کمی کوتاہی کی آپس میں معافی تلافی موقع بہ موقع کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا رہے، تاکہ ادھر قبر کی زندگی شروع ہو تو حقوق و لباد کا کوئی معاملہ اس کے سر نہ ہو۔ تو میاں بیوی والے حقوق میں بہت احتیاط سے چلنا ہے، آدمی ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ میری طرف سے کوئی حق تلفی تو نہیں ہو رہی، میری طرف سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی، میری طرف سے کوئی کمی تو نہیں ہو رہی، اس کی طرف سے ہو رہی ہے درگزر کرو، یہ نہ سوچو کہ وہ کر رہی ہے تو میں بھی کروں، بھئی ایسا نہ ہو، بس اپنی طرف سے آدمی یہ، کیونکہ بھئی ہمیں اللہ کو جواب دینا، ہر آدمی اللہ کو جواب دے ہے، تو اگر ہر آدمی اپنی فکر کرتا رہے کہ میں جواب دہ ہوں تو معاملہ سدھرتا چلا جائے گا، بگاڑ ختم ہوگا، سدھار آتا چلا جائے گا، اور ہر ایک یہ سوچے کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے اس کو تو دیکھو، اس سامنے والے کو نہ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو اور اپنے حق کی ادائیگی کی فکر کرو۔ تو یہاں یہی فرمایا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم ہرگز عورتوں کے درمیان برابری نہیں کر سکتے، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تمہیں اس کی حرص ہو، تمنا ہو، خواہش ہو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، پس نہ مائل ہو جاؤ پورے کے پورے مائل ہونا، فَتَذَرُوهَا، پس چھوڑ دو اس کو، کالمعلقہ، جیسے لٹکی ہوئی، بیچ میں لٹکا ہوا چھوڑ دیا اس کو، اور ساری توجہ ایک عورت کی طرف کر لی۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، ہاں اگر تم صلح کر لو باہم اور تقوی اختیار کرو، تقوی یہی ہے کہ ہر ایک حق کی ادائیگی کی فکر کرے، بیوی بھی حق کی ادائیگی کی فکر کرے، شوہر بھی حق کی ادائیگی کی فکر کرے، بیوی یہ سمجھے کہ میری طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، شوہر یہ سمجھے کہ میری طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، یہ ہے تقوی۔ اور صلح یہی ہے جو پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی صلح کی، کہ بھئی شوہر یہ چاہتا ہے کہ چلو بھئی اس سے اب میں جان چھڑاؤں، اب یہ میرے کام کی نہیں ہے، اور بیوی یہ چاہے کہ بھئی میں شوہر کے نکاح میں رہنا چاہتی ہوں، تو چلو بھئی وہ اس کو اپنی
باری بھی معاف کر دے، نان نفقہ بھی معاف کر دے، خود کہیں سے کما کمو کے اپنا خرچہ چلا لے، بس یہ کہے کہ بھئی شوہر کی چھت میرے نام میرے ساتھ ہو، شوہر کی نسبت میرے ساتھ ہو، تو وہ اس طرح صلح کر لے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صلح کر لو اور تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرو تو ان اللہ کان غفور الرحیمہ، تو اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والے بڑے ہی مہربان ہیں۔ کوئی کر کے تو دیکھے، یہ عمل کر کے تو دیکھے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھے کیسی برستی ہے۔ تو جس گھر میں اس طرح نظام ہو کہ شوہر بیوی کے حق کی فکر کرتا ہو، بیوی شوہر کے حق کی فکر کرتی ہو، ہر ایک دوسرے کی کمی، ہر ایک اپنی کمی کو دیکھتا ہو، دوسرے کی خوبیوں کو دیکھتا ہو، تو پھر اس گھر میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اور پھر جب رحمتیں برستی ہیں تو جوڑ، محبت، الفت، مودت یہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں ہر ایک کی خامی دیکھی جاتی ہو، بیوی شوہر کی خامی دیکھے، شوہر بیوی کی خامی دیکھے، وہ اس پر غصہ ہو، وہ اس پر غصہ ہو، تو پھر رحمت نہیں برستی۔ پھر رحمت نہیں برستی تو جب جہاں رحمت نہیں ہوگی وہاں لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، فساد ہوگا، بگاڑ ہوگا، رنجشیں ہوں گی، توڑ ہوگا، یہ چیزیں آ جائیں گی۔ تو اس لیے آدمی اللہ کی رحمت کو کھینچے، اللہ کی رحمت کو کھینچنے والا عمل یہی ہے کہ ہر ایک حق کی ادائیگی کی فکر کرے۔ تو فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے اور بڑے ہی مہربان ہیں۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، آگے ایک اور بات بتائی کہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کے حق کو ادا کرے اور پورا حق ادا کرے، اور دوسری صورت صلح کی بتائی کہ اچھا بھئی پھر صلح کر لو کہ بیوی اپنے کچھ حق معاف کر دے اور اس کے ساتھ رہنا پسند کرے، اور شوہر بھی اس کے کچھ حق کو معاف کروا کے اس کو اپنے نکاح میں باقی رکھے۔ یہ صلح کی صورت تھی۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ یہ صورت بھی نہ بنی، دونوں ایک دوسرے کی حق تلفی کر رہے ہیں اور دونوں صلح پر بھی آمادہ نہیں ہیں، تو اب تیسری صورت علیحدگی کی ہے۔ یہ جو طلاق کا حکم دیا شریعت نے، اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ اول تو شریعت نے یہ تاکید کی کہ یہ جو بندھن جڑا ہے نکاح کا، یہ موت تک رہے، ایسی کوئی صورت ہی پیش نہ آئے کہ اس بندھن میں کوئی دراڑ پڑے اور یہ بندھن ٹوٹے، بس موت سے جا کے ٹوٹے، اس سے پہلے نہ ٹوٹے۔ اور اگر یہ کچھ حالات ایسے آ گئے تو پھر چونکہ ہمارا دین فطرت ہے، فطرت سلیمہ کو جو تقاضے لگے ہوئے ہیں اس کے لیے رہنمائی موجود ہے، تو اب مزاج ملتے ہی نہیں، شوہر کا بیوی سے مزاج نہیں ملتا، بیوی کا شوہر سے نہیں ملتا، دونوں چاہتے بھی ہیں کہ بھئی ایک دوسرے کا خیال رکھیں، مگر ہر 2 دن بعد کچھ نہ کچھ جھڑپ ہو جاتی ہے، وہ اس پر غصے، وہ اس پر غصے، اور تو کوشش دونوں کر رہے ہیں نباہ کی، اور کچھ عرصے چلے مگر دیکھا کہ اب نباہ نہیں ہو سکتا، تو اب شریعت نے راستہ علیحدگی کا دیا ہے، اور وہ طلاق ہے، اور اس کا بھی طریقہ بتایا کہ کیسے طلاق دینی ہے۔ یہ نہیں کہ ادھر غصہ آیا اور ادھر 3 لفظ بول دیے، پھر یہ بھی پریشان وہ بھی پریشان، دونوں خاندان میں رنجشیں، لڑائیاں، جھگڑے، یہ نہ ہو، بلکہ شریعت نے یہ بتایا کہ جب شوہر کو غصہ آ گیا اور وہ بیوی کو رکھنا نہیں چاہتا تو فوراً طلاق نہ دے۔ کب دے؟ کہتے ہیں کہ ایسی پاکی کے زمانے میں طلاق دے جس پاکی کے زمانے میں یہ بیوی سے اس نے ملاپ نہ کیا ہو۔ مثلا ابھی تو یہ 2-4 دن پہلے ملا ہے فرض کیجئے، اور آج غصہ آ گیا تو اس کو ابھی طلاق نہیں دینی، یہ پاکی کا زمانہ گزر جائے، اب بتاؤ کتنے دن لگیں گے، 15 دن، 20 دن، پھر اس کے بعد حیض کا زمانہ آئے گا، 6 دن، 7 دن، 8 دن، وہ انتظار کرے۔ تو پاکی کے زمانہ جس میں ملاپ کیا ہے وہ اس کو چھوڑ دے، وہ انتظار کرے، اب اتنے ہی دنوں میں غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور ابھی بھی غصہ باقی ہے تو یہ حیض کا زمانہ 6-7 دن یہ گزر جائیں، اس کا انتظار کرے، پھر اگلا پاکی کا زمانہ آئے تو اس میں بھی بہتر صورت یہ ہے کہ اس پاکی کے بھی آخر میں جا کے طلاق دے، اب وہ 20-25 دن اور گزارے، تقریباً طلاق دینے کے لیے 1.5 مہینہ چاہیے، 1.5-2 مہینے، یعنی 1.5-2 مہینے کا عرصہ شریعت اس کو دے رہی ہے کہ اس میں ذرا سوچ لے، سمجھ لے،
مستقبل کی باتیں بھی سوچ لے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا بچوں کا کیا نہیں ہوگا۔ بتائیے شریعت تو اس طرح تفصیل دے رہی ہے کہ اتنے عرصے بعد جا کے اب طلاق دو، تاکہ تمہیں ہر طرح سوچنے کا موقع مل جائے کہ واقعی طلاق میں فائدہ ہے نقصان ہے، اور طلاق ہو جائے گی تو کیسے زندگی گزاروں گا میں، بچے کیسے گزاریں گے، بیوی کیا کرے گی، یہ سب سوچنے کے بعد دینی ہے طلاق۔ اب بتاؤ شریعت تو اتنی تاکیدات کر رہی ہے، اور یہاں غصے میں آ کے 3 دے دی، اور پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں ارے دین میں اتنی سختی تھوڑی ہوتی ہے، یہ مولویوں نے دین کو سخت بنا دیا ہے، مولوی دین کو سخت کر دیتے ہیں، ارے شریعت میں بڑی رعایتیں ہیں، بڑی، اب یہ اس عورت کا کیا قصور ہے، اس نے 3 بول دیے ہیں تو اتنی سختی تھوڑی ہوتی ہے، 3 طلاقیں تھوڑی ہوتی ہیں اتنی جلدی، یہ شریعت میں اتنی سختی نہیں ہے۔ ایسی باتیں کرتے ہیں، شریعت میں اعتراض نکالتے ہیں، مولویوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دین کو سخت بنا رہے ہیں۔ بھائی مولوی کہاں دین کو سخت بنا رہے ہیں، مولوی تو دین کا سارا طریقہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو شریعت یہ کہتی ہے کہ طلاق کس طرح دو، کہ ادھر غصہ آیا، ادھر بھڑک آئی، ادھر طلاق نہیں دینی، رک جاؤ، اگر اس طہر میں ملاپ ہوا ہے تو اس طہر میں نہیں دو طلاق، حیض بھی گزر جائے پھر بھی نہیں دو، حیض پھر طہر کا زمانہ آئے اور وہ بھی آدھے سے زیادہ گزر جائے پھر جا کے دو۔ مولوی تو یہ سکھاتے، شریعت تو یہ سکھاتی ہے۔ اب آدمی نے یہ ساری رکاوٹیں خود پھلانگی ہیں، اور خود اس نے 3 طلاقیں ایک ساتھ اکٹھی غصے میں دے دی ہیں، تو اب اس میں قصور اس مرد کا ہے، نہ کہ شریعت کا، نہ کہ مولوی کا، مگر سارا نزلہ جو ہے وہ مولوی پہ گرتا ہے کہ دین میں سختی ہے، ایسی سختی کرتے ہیں۔ کتنے ایسے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس جو تھوڑا بہت انگریزی سمجھتے ہیں، تھوڑا بہت انہوں نے میڈیا کو سنا ہوا ہے، وہ آ کے اس طرح کی بحثیں شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہے ہی نہیں کہ شریعت نے طلاق دینے کا طریقہ کیا بتایا، کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور باتیں ایسی کریں گے لمبی چوڑی کے پتہ نہیں کتنے بڑے علامہ فہامہ ہیں۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں تمہیں پتہ ہے طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ تو پتہ نہیں۔ تو پھر بات کیوں کرتے ہو اتنی لمبی؟ بھائی یہ اس آدمی نے خود شریعت کی ساری تاکیدات کو جو ہے صرف نظر کیا ہے، ساری تاکیدات کو پس پشت ڈالا ہے، اور ساری رکاوٹوں کو پھلانگا ہے، اور اس نے قصور کیا ہے۔ تو یہ جو سختی آ گئی اس کے اپنے جرم کی وجہ سے آئی ہے، اور 3 طلاق ایک ساتھ دینا گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ ہے، تو گناہ گار بھی ہوا، طلاق بھی ہو گئی۔ اور آج کل یہ بھی ہے کہ ادھر غصہ آیا، ادھر وہ چلا گیا عدالت میں، اور ادھر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کمشنر، بس وہ 3 طلاقیں پہلے سے چھپی ہوئی رکھی ہیں، بس بیوی کا نام لکھا، شوہر کا نام لکھا، اس سے دستخط کرائے اور دے دیے، بھائی 3 ہو گئی۔ ان کو بھی کوئی احساس نہیں کہ گھر اجڑ جائے گا، کیا ہوگا، ان کو تو اپنے 500,000 سے غرض ہے کہ میرے پاس 500,000 آ جائیں۔ بھائی ان کو بھی چاہیے کہ وہ علماء سے پوچھیں، 1 طلاق لکھ کے رکھیں، غصے میں بھڑکا ہوا آدمی آیا ہے 1 لکھ کر دے دیں تاکہ راستہ کھلا رہے۔ تو یہ جو شریعت نے کہا کہ اتنی پابندیوں کے بعد طلاق دے، وہ بھی صرف 1 دے، 3 اکٹھی پھر بھی نہ دے، 1 دینے کے بعد اب کیا ہوگا، عدت ہے۔ عدت کہاں گزارے؟ شوہر کے گھر گزارے۔ اب عدت کس طرح گزارے؟ بیوی بھی ہے بیوی بھی نہیں ہے، کیا مطلب؟ اس کا کھانا پکائے گی، اس کے کپڑے دھوئے گی، اس کے کپڑے استری کرے گی، اور بات چیت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ یہ بھی گھر میں آئے گا تو کھنکھار کر آئے گا، اطلاع دے کر آئے گا، اور خاموشی سے بیٹھا رہے گا۔ اب یہ 3 ہے اس کا زمانہ، تقریباً 3 ساڑھے 3 مہینے یہ اس کے گھر اس طرح خاموشی سے گزریں گے۔ یہ الگ سوئے گی، یہ الگ سوئے گا، بات کوئی نہیں کریں گے، کپڑے بھی دھوئے گی، کھانا بھی پکائے گی، یہ سارا نان نفقہ بھی دے گا، اس کو گھر کی رہائش بھی دے گا، نان نفقہ بھی دے گا۔ اب بتاؤ یہ عرصہ بھی شریعت کہتی ہے کہ ساتھ رہیں، 1 طلاق ہوئی ہے اور یہ عدت کا زمانہ ساتھ رہیں۔ اب بتاؤ شریعت تو اتنی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح جوڑ ہو جائے، یہ ٹوٹا ہوا گھر جڑ جائے۔ اب وہ خود اکٹھا 3 طلاقیں دے کے اپنے گھر کو پورا ہی توڑتا ہے، تو اس میں شریعت کا کیا قصور؟ تو اب اس طرح عدت گزارنی ہے کہ عدت شوہر کے گھر میں گزارنا واجب ہے۔ یہ جو 3 طلاقیں دے کے ماں کے گھر بھیج دیتے ہیں، یا عورت ماں کے گھر چلی جاتی ہے اور وہاں عدت گزارتی ہے، یہ بھی گناہ ہے، گناہ ہے، یہ واجب ہے شوہر کے گھر عدت گزارنا۔ تو اب بتائیے کتنے لوگ ہیں جو اس طرح شریعت کی پابندی کرتے ہیں؟ تو پابندی شریعت کی خود نہ کریں، اور اعتراض ہو شریعت پر کہ بڑی سختی ہے بھائی دین میں، تو 3 طلاقیں دے دی، اس میں عورت کا کیا قصور، اور اب یہ جو ہے حلالہ ہوگا، اور یہ ہوگا، اس میں بھی عورت کی عزت جائے گی اور عورت کو نقصان ہوگا، اور یہ
کون کہتا ہے حلالہ کرنے کا؟ شریعت نے تو اجازت نہیں دی حلالے کی. پری پلاننگ جو کیا جاتا ہے کچھ اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پری پلاننگ حلالے پر لعنت دی ہے، لعنت فرمائی ہے. تو اس کو شریعت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو دین میں پھر یہ باتیں عورت کو نقصان ہوتا ہے. تو بھائی یہ سارے طریقے شریعت نے تو نہیں دیے، تو خود بنائے ہوئے. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کا کسی طرح نبھا نہ ہوا تو شوہر یہ نہ سمجھے کہ میرے بغیر عورت زندگی نہیں گزار سکتی، اور بیوی یہ نہ سمجھے کہ میرے بغیر شوہر زندگی نہیں گزار سکتا. اگر علیحدگی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دونوں کو الگ الگ نئی زندگی عطا فرما دیں گے. شوہر کو بیوی دے دیں گے، بیوی کو شوہر دے دیں گے. اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک دوسرے سے بے پرواہ کر دیں گے. اللہ کا نظام ہے. یہ نہیں کہ ہر ایک دوسرے کو مجبور سمجھے کہ یہ میرا محتاج ہے، وہ سمجھے یہ میرا محتاج ہے. بیوی یہ نہ سمجھے کہ شوہر میرا محتاج ہے، شوہر یہ نہ سمجھے کہ بیوی میری محتاج ہے، بلکہ ہر ایک یہ سمجھے کہ بھئی یہ اس کا احسان ہے کہ یہ میرا کام کرتی ہے. بیوی یہ سمجھے کہ یہ شوہر میرا محسن ہے جو مجھ پہ خرچ کرتا ہے. ہر ایک دوسرے کو اپنا محسن سمجھے. شوہر بیوی کو اپنا محسن سمجھے کہ میرے گھر کو سنبھالا ہوا ہے، میرے سارے کام کرتی ہے، ساری ضروریات پوری کرتی ہے. ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر اپنی بیوی کی شکایت کی کہ ایسا کرتی ہے، ایسا کرتی ہے، ایسا کرتی ہے، بڑی خامیاں بیان کی. تو فرمایا ارے تم نے اتنی خامیاں بیوی کی بیان کی، کوئی خوبی بھی تو ہوگی، کیا وہ تمہارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ نہیں ہے؟ کہ ہاں میرے ایمان کی حفاظت کو ذریعہ ہے. تو تمہاری سطر کی حفاظت کا ذریعہ نہیں ہے؟ کہاں میری سطر کی حفاظت کا ذریعہ. کیا تمہارے گھر میں جھاڑو نہیں لگاتی؟ کہا ہاں جھاڑو بھی لگاتی. کیا تمہارے کپڑے نہیں دھوتی؟ کہا کپڑے بھی دھوتی. کیا تمہاری روٹی نہیں پکاتی؟ کہا روٹی بھی پکاتی. اتنے سارے تو اس کی خوبیاں ہیں. تھوڑی سی اگر زبان دراز ہے یا تھوڑی سی طنز طعنہ کر دیتی ہے، کچھ برا بلا کہہ دیتی ہے، تو بھئی اسے برداشت کرو، کیا ہو گیا؟ کچھ برداشت بھی کرو. جب اتنی ساری خوبیاں ہیں تو خوبیوں پہ تو نگاہ ہی نہیں ہے اور خامیوں پہ نگاہ ہے. تو جوڑ کا طریقہ یہ بتایا کہ شوہر بیوی کی خوبیوں پر نگاہ رکھتے ہوئے یہ سمجھے کہ میری محسن ہے، میرے گھر کو سنبھال رہی ہے، میرے بچوں کو سنبھال رہی ہے اور سارا نظام چلا رہی ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے. اس کو سامنے دعائیں دے، پیچھے اس کے لیے دعائیں کرے، اور ہر وقت یہ سمجھے کہ اس کا احسان ہے. اور بیوی شوہر کے دعائیں دے کہ بھئی تمہارا احسان ہے، مجھ پہ خرچ کرتے ہو، میرے پہ خرچ کرتے ہو، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے. بیوی شوہر کی تعریف کرے، شوہر کو دعائیں دے، تو پھر اس گھر پہ رحمتیں برستی. تو بہرحال یہ فرمایا کہ وہیں یتفرقا، اگر ان دونوں میں تفریق ہو جائے، علیحدگی ہو جائے، جدائیگی ہو جائے، یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ تعالیٰ غنی فرما دے گا ہر ایک کو اپنی وسعت سے. اللہ کے یہاں بڑی وسعت ہے، اللہ کے یہاں بہت آسانیاں ہیں. اگر طلاق ہو گئی مقدر کا لکھا، تو اب طلاق ہونے کی صورت میں کوئی مایوس نہ ہو کہ عورت کہے کہ اب میں کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی، میرا کیا بنے گا، مجھے عورت شوہر نے طلاق دے دیے. نہیں 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 نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرما دیں گے، دوسرا گھر میسر ہو جائے گا، دوسرا شوہر اللہ دے دیں گے. اور عورت چلی گئی اور طلاق ہو گئی تو شوہر پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، کہہ رہے اب کیا ہوگا، میرے بچے کیا کریں گے، اور میرے گھر کیسے چلے گا، اور میں کیا کروں گا، یہ بھی مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی وسعت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دوسرے سے مستغنی فرما دیں گے اپنی وسعت سے. کیا مطلب؟ کہ عورت کو اچھا شوہر دے دیں گے اس کے مزاج کے مطابق، تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، اس کی مایوسیاں دور ہو جائیں گی، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور شوہر کو اچھی تو اس کے مزاج کے مطابق بیوی دے دیں گے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. مگر شرط یہ ہے کہ طلاق بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر دی جائے، طلاق بھی اللہ کے حکم کے مطابق دی جائے، تب یہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیں. شوہر کو اچھی اس کے مزاج کی بیوی دے دیں گے اور بیوی کو اس کے مزاج کا شوہر دے دیں گے، کیونکہ دونوں نے حد الامکان نبھانے کی کوشش کی. اب اتفاق سے طلاق ہو گئی. ہر ایک کا جذبہ یہ تھا کہ میں نبھاؤں، مگر کیا ہوا کہ فطری نظام تھا کہ مزاج ملے ہی نہیں، اور تقدیر کا لکھا تھا کہ جتنا رزق اس گھر میں تھا اس نے لے لیا. اب اس کا رزق دوسرے گھر میں اترنا تھا، اس لیے یہ نظام بن گیا اور علیحدگی ہو گئی. تو کوئی بھی ایک دوسرے کی وجہ سے پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو،
ہر ایک اللہ کی رحمت پہ نگاہ رکھے. تو اللہ کی رحمت پہ نگاہ جب ہی ہوگی نا کہ جب یہ سارے کام شریعت کے دائرے میں رہ کر کیے. پھر آگے شریعت نے ایک اور بات بتائی کہ جب عورت شوہر کے گھر میں عدت پوری کر چکے تو جب عدت پوری ہو جائے اور شوہر کے گھر سے جانے لگے تو شوہر اس کو ایک کپڑے کا جوڑا دے. متع کہتے ہیں اسے. ایک کپڑے کا جوڑا دے اور معافی تلافی کرے کہ بھئی جو ساتھ ہم رہے اس میں جو کمی کوتاہی ہو گئی وہ ایک دوسرے کو معاف کر دو. اور ایک جوڑے کا بھی دے دے اس کو کہ لو بھئی یہ جوڑا لو، یہ پہنتی رہنا. دیکھیے یہ شریعت کی تاکید ہے کہ رخصت کرتے وقت متع دینا، کپڑے کا جوڑا دینا یہ مستحب ہے. تو مہر الگ دیا، عدت کا نان نفقہ الگ دیا، اور جب عدت پوری ہوئی تو ایک کپڑے کا جوڑا مستقل دیا. شریعت تو ایسی باتیں بتاتی ہے کہ یہ جو توڑ والا معاملہ تھا اس میں بھی جوڑ کی شکلیں بنے، یہ جو نفرت والا معاملہ تھا اس میں بھی محبت کی صورتیں بنے. شریعت تو یہ سکھاتی. اب بتاؤ کیسا پیارا طریقہ طلاق دینے کا بتا دیا کہ طلاق کیا تھا. ایک جو رشتہ جڑا تھا وہ ختم ہو رہا ہے، بظاہر یہ ایک توڑ ہے، بظاہر ایک یہ نفرت ہے، بظاہر یہ علیحدگی ہے، مگر طریقہ ایسا بتا دیا اس علیحدگی کا، اس توڑ کا، کہ اس میں بھی جوڑ کی شکلیں بن گئی، اس میں بھی محبت کی شکلیں بن گئیں. اس میں بھی یہ آ گیا کہ بھی یہ تقدیر کا لکھا تھا. اس عورت کا رزق اس کے گھر میں اتنا ہی تھا، لہٰذا اب اس گھر میں اس کا رزق نہیں اترنا، دوسرے گھر میں اترنا ہے، اس لیے یہ شکل بن گئی. لہٰذا کوئی کسی سے شکوہ نہ کرے، کوئی کسی کی شکایت نہ کرے کہ اس کا قصور تھا کہ اس کا قصور تھا. وہ دونوں تقدیر پہ راضی رہیں. یہ خلاصہ ہے اس کا کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اللہ تعالیٰ غنی فرما دیں گے ہر ایک کو اپنی وسعت سے، ہر ایک کو دوسرے کا محتاج نہیں رکھیں گے. شوہر کو الگ بیوی مل جائے گی، بیوی کو الگ شوہر مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو مستغنی فرما دیں گے. تو یہ طریقہ بتا دیا کہ دیکھو یہ نفرتیں دل میں نہ رکھنا، بس اس کو تقدیر کا لکھا سمجھنا اور پھر اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا. اللہ تعالیٰ خود ہی غیب سے انتظام فرما دیں گے جوڑ کے، محبتوں کے، اور یہ جو نقصان ہوا اس کی تلافی کا. تلافی یہ ہے کہ بیوی شوہر کو اچھی بیوی دے دیں گے اور بیوی کو اچھا شوہر دے دیں گے، یہ تلافی ہے. تو کل من سعتہ، اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو مستغنی فرما دیں گے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ وسعت والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں. اللہ کے بعد بہت وسعت ہے اور اللہ کے یہاں حکمت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جو معاملہ فرماتے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے. تو یہ جو علیحدگی ہوئی، یہ جو طلاق ہوئی، یہ بھی حکمت پر مبنی ہے. اچھا، یہ تو یہ تھا کہ جو شریعت کے دائرے میں ہو، اور یہ جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے غیر شرعی طریقے سے 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیں اور پھر لڑائی جھگڑے، تو بھئی اس میں بھی حکمتیں ہیں. حکمت یہی کہ چونکہ یہ شریعت پر نہ چلے تو اب یہ ان کی زندگی الجھن کا شکار ہو گئی، ان کی زندگی پریشانی کا شکار ہو گئی. بیوی الگ پریشان، شوہر الگ پریشان، اور پھر یہ ایک پکڑ میں آ گئے گویا. تو اللہ کی حکمتیں ہیں کہ انہوں نے شریعت کو چھوڑا تو پریشانی میں آئے، اگر یہ شریعت پر چلتے تو پریشانی نہ ہوتی. تو دیکھیے شریعت پر چلنے میں توڑ کے اندر بھی جوڑ کی شکلیں ہیں، نفرت کے اندر بھی محبت کی شکلیں ہیں، اور شریعت کو چھوڑنے میں پھر نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے. تو یہاں فرما دیا کہ کان اللہ واسعا حکیما، اللہ تعالیٰ وسعت والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. آگے ایک نیا مضمون ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ہمارے ساتھی بھائی رضوان بھائی فرحان کی والدہ کا انتقال ہو گیا.
اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ان کو درجات عالیہ عطا فرما دیجیے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے، ان کے پسماندگان کو، بیٹے بیٹیوں کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے، خیر کے، عافیت کے، سلامتی کے فیصلے فرما دیجیے، ہر قسم کے غموں سے، صدموں سے سب کی حفاظت فرمائیے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ تجارتوں میں برکت عطا فرما دیجیے، عافیت کے، سلامتی کے، خیر کے فیصلے فرما دیجیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔